مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے کہ جب اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود شریف پڑھوں گا، ہو سکا تو بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور در و دیوار گواہ بھی ہو جائیں۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے شوال المکرم کی 16ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر آج سنت دامت برکاتہ کا سوال ہے، لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جس سے راہگیروں کو چلنے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو کیا یہ لوگ حقوق عبادت کرنے والے کہلائیں گے؟ راستہ گھیرنا جہاں لوگ چلتے ہیں تو یہ حقوق العباد ہی کیا، حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں اس سے۔ جانوروں کو بھی چلنے کا تو حق ہے نا، جیسے گائیں نکلتی ہیں اور جانور نکلتے ہیں، تو اس طرح گاڑیاں راستے میں پارک کرنے سے ایک تو لوگوں کا راستہ تنگ ہوتا ہے، دوسرا دکانداروں کے راستے رکتے ہیں، گاہکوں کے راستے رکتے ہیں، پھر اس میں حادثات بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اگر یہ راستہ گاڑیوں کے گزرنے کا بھی ہے تو اس طرح ٹریفک جام ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہوگی کہ اس میں مریض ہوتے ہیں، بلکہ بھیڑ بھاڑ کے موقع پر بعض اوقات تو ایسے سے نقصانات کا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جیسے کہ محفل نعت، اجتماع ذکر و نعت، یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے بھی راستہ گھیر لینا کہ حقوق عامہ تلف ہوں، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک جگہ مجھے پتہ ہے، یہ واقعہ کنفرم جیسا پتہ ہے، ایک جگہ محفل نعت تھی اور بہت بڑی محفل تھی اور بالکل راستے جام تھے، اور کسی
یعنی قریبی عمارت میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا، اب راستہ ہی نہیں ملا، راستہ نہیں ملا، اس سبب سے وہ مریض جو بیچارے تھے وہ اس نے دم توڑ دیا. یہ مجھے واقعہ پتا ہے. ہم تو اگر یہ محفل نعت ہوں، جلسے ہوں، یا ہمارے دعوت اسلامی کے اپنے اجتماعات ہوں، اس میں یہی درخواست کرتے رہتے کہ متبادل راستے ہونے چاہیے. ایسی گلی میں اس طرح کے مطلب سلسلے نہ کیے جائیں کہ جس میں لوگوں کے مکانات ہوں اور مائک کی آواز سے ان کی تکلیف ہو. اور یہ کہہ دینا کہ سب خوش ہوتے ہیں، یہ بالکل یعنی کہ جاہلانہ بات ہے. ایک دن کا بچہ بھی کیا خوش ہوتا ہے آپ کی یہ کان پھاڑ آواز سے؟ چلو دو چار منچلے نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ مل جل کر کرتے ہیں، لیکن بیچارے دودھ پیتے بچے، ان کو کیا پتا کہ یہ آواز کاہے کی ہے؟ ان کو تو وہ جھونک کے جاگ جائیں گے، پھر چیخ چیخ کے روئیں گے، پھر نہ امی کو سونے دیں گے نہ ابو کو سونے دیں گے. اسی طرح جن کو صبح کام کاج پہ جانا ہوتا ہے وہ بیچارے کیسے سوئیں گے آدھی آدھی رات تک، بلکہ بعض اوقات پوری رات تک یہ مائک پر وہ دھوم دھام سے چل رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ایسے مطلب یعنی کہ لچے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی بے عزتی کر دیں گے، تو بیچارے وہ دل جلاتے رہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی یعنی کوئی بھی آپ نیکی کریں نا، تلاوت بھی ایون آپ کریں اور کوئی سو رہا ہے اور زور زور سے تلاوت کریں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت پہلے ایک بار میرے کو ایک آدمی ملا کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے اور رمضان شریف کا مہینہ تھا غالباً، زور زور سے وہ مائک پر شبینہ ہوتا ہے اور چند آدمی ہوتے ہیں شبینے میں، ایک سب بھی نہیں ہوتی، بس دو چار آدمی ہوتے ہیں، اور یہ ہم کو سونے نہیں دیتے. تو یہ بیچارہ مظلوم تھا، اس کی کون سنے؟ لوگ تو بولے تلاوت شبینہ اس کو تو روکتا ہے، تو وہ روک نہیں رہا تھا بیچارہ کہ آواز بند رکھو. اب چار آدمیوں کو پہنچانے کے لیے تم سارے محلے کو مطلب ہے کہ زبردستی سننے پر مجبور کر رہے ہو، تو شریعت نے اس کی تو اجازت نہیں تھی نا. تو اس لیے نہ گاڑی کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جائے، نہ عبادت کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جائے، کہ عبادت میں بھی وہی انداز ہو کہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو، خود عبادت کرے. اسی طرح اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں، لوگ تکلیف دینے میں بالکل ہی احساس نہیں رکھتے. جیسے کہ رات دیر سے آئیں گے گھر پر تو وہ گلی میں داخل ہوں گے اور زور سے بھونپوں بجانا شروع کر دیں گے. بعض اس طرح کے بھی وہ نادان لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی شریف آدمی سمجھدار آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے بھونپوں بجائیں گے اب اپنے گھر آواز پہنچانے کے لیے، یہ 10 گھروں میں رہنے والوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں. یا گھر کے باہر آ کر بجائیں گے، دوست ملنے آیا ہوتا تو وہ بجاتا ہے آدھی رات کو، اس دوسروں کو اس کی آواز جاتی ہوگی اور بیچارے پریشان ہوتے ہوں گے. اس طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں. یہ اب جیسے قربانی کے دن آ رہے ہیں، اب وہ قربانی کا جانور کسی کے گھر کے آگے باندھ دیا، اب وہ بیچارہ پریشان، وہ لید گوبر وہیں جو کچھ کرنا ہے کر رہا ہے. پھر ذبح ہوا جانور تو وہ بھی بالکل بیچ سڑک پہ، او خونم خون، اور یہ مطلب لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، رستے بند ہو گئے، کوئی چل نہیں رہا. تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جانور ذبح کرے سائڈ پہ کرے، کسی کے گھر کے آگے نہ کرے، کسی کے دروازے پر خون کے چھینٹے پڑے، دیوار آپ نے گوبر سے کسی کی خراب کی، خون آلود کی، آپ کی کوئی کرے گا تو کیسا لگے گا؟ تو اب یہ کہ اگر ایسا کیا ہے تو کسی کے گھر کا کو خون آلود کیے دروازے اور دیواریں، تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اور رنگ چونا بھی کروانا پڑے گا. ہاں جو بھی ہو صاف صفائی کر کے جیسا تھا ویسا دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ صاحب خانہ، اصل مالک، بیٹے نے کہہ دیا، گھر کے نوکر نے کہہ دیا، کسی بچے نے کہہ دیا، یہ نہیں. اصل مالک جو گھر کا ہے نا، وہ اگر معاف کر دے کہ چلو کوئی بات نہیں تو صحیح ہے، ورنہ تو یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ کی دادا گیری اور وہ سب کچھ چل جائے گا، آپ کو کوئی نہیں بولے گا، لیکن جاؤ گے کہاں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب کہاں جاؤ گے؟
کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، سبھی کو چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عاجزی اختیار کریں، اس سے ڈرے. ورنہ بڑے بڑے پہلوانوں کو موت نے پچاڑ دیا، بڑے بڑے فنکاروں کو موت نے قبر کے گہرے گڑھے میں داب دیا، بڑے بڑے لیڈروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو موت کھا گئی. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر 14 اگست کے حوالے سے کوئی آپ ایک مدنی گلدستہ ہمارے عاشقان رسول کو عطا فرما دیں کہ 14 اگست کو کس انداز پر یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی عاشق رسول کے دل میں آپ کی آواز تاثیر کا تیر بن کر ایسے داخل ہو کہ وہ توبہ بھی کر لے، اور اگر گناہ کرتا ہے یا تھا اور وہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو. ویسے تو یوم پاکستان ہجری سن کے حساب سے 27 رمضان المبارک کو ہے، اور سن عیسوی کے حساب سے 14 اگست کو ہے. تو اب چونکہ ساری قوم 14 اگست کو یوم پاکستان مناتی ہے تو مدنی چینل بھی بناتا ہے. مدنی چینل پر الحمدللہ 14 اگست کے سلسلے میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی پچھلے سالوں ہوا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ نیت ہے، اور مزید پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل جاری کرتا ہے. تو اگر مدنی چینل پر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچے رہیں گے. ورنہ نظام مخلوط، مکس، مرد عورت، بے پردگی، یہ طرح طرح کی روشنیاں دیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں. پھر وہ ہر طرف میوزک بجتا ہوگا. وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹیج لگا کر ہجڑوں کی طرح ناچتے تھے لوگ، اب پتہ نہیں کیا ہوتا. میں تو برس سے مطلب اس طرح کے ماحول میں گزرنا ہی کہیں روڈوں پہ اور میرا ہوتا نہیں ہے. شاذ و نادر ہی باہر نکلتا ہوں، وہ بھی بس مجبوریاں ہیں، پہرے کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سارے مدنی قافلے 14، 15، 16 اگست کو سنت و بھرا سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو نہیں کر رہے وہ بھی اگر ہمت کریں اور سارے مل کر اگر نیت کریں کہ انشاءاللہ 14، 15، 16 اگست مدنی قافلہ انشاءاللہ، جس کی نیت بنتی ہے دل سے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ یہ شہداد کوٹ والے بھی اور جو چنیوٹ والے بھی سبھی نیتیں کریں. شہداد کوٹ ضلع قمبر، پاک قائمی کابینہ باب الاسلام سندھ. میں تو اس کو پنجاب سمجھ رہا تھا، باب الاسلام میں اتنی جمع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. نہیں واقعی ماشاءاللہ سری سر ہے. واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا. ابھی یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے بھی 14، 15، 16 اگست کو بے شمار مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے انشاءاللہ. باپا باب المدینہ سے تقریباً 14,000 اسلامی کا ہدف لیا ہے ہمارے ذمہ داران نے کہ 14 اگست ہے. 14,000 اسلامی صرف باب المدینہ سے، اور بقیہ باپا دیگر کابینہ سے بھی اہداف آ رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل دھوم دھام سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بس ایک کام مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ، انشاءاللہ عزوجل پاکستان بھر سے بابا دھومیں مچ جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی محروم نہ رہے مدنی قافلے سے. یہاں رہیں گے تو پھر میوزک کی آوازیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ نور و نکھو دوڑے. اب 2 دن کی تو اس 3 دن میں چھٹی آفیشلی ہے، تو فارغ ہوں گے تو خدا جانے کیا کیا کریں گے. گناہوں بھرے چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہی اللہ گلہ. اس میں بھی چینلز نے بھی امت کا بہت مطلب وہ بہت خرابیاں کر رہا ہے. ایک تعداد ہے چینلز کی جو گناہوں بھرے سلسلوں کے ذریعے کبھی ایمان پر حملہ کرتے ہیں، کبھی شرعی مسائل پر حملہ کرتے ہیں. اور گانے والے اور ناچنے والے بھانڈ بھگتیے بیٹھ کر اسلام بیان کر رہے ہیں، اور پھر جا کر وہ اسٹیج میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا عجیب. مسلمانوں کب جاگو گے؟ ہوش میں آؤ.
کہیں ان فنکاروں کے ساتھ حشر ہو گیا قیامت کے دن تو کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث پاک میں المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے. تو اچھوں سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے. کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں سمجھ جاؤ. مدنی چینل دیکھا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ عید کے دوسرے دن کو پنجاب کے کسی شہر میں 3 نوجوان اسی طرح گھومنے پھرنے نکلے اور ایک گاڑی سے جو ان کی ٹکر ہوئی تو اس میں ایک نوجوان وہیں روڈ پر ہی اس کا انتقال ہوا. اور اس کا پوری جسم کا وہ مطلب عالم ہے کہ شاید رونگٹے کھڑے کر دے آدمی کو دیکھ کے، اتنا مطلب جھلس گیا، وہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا. تو بعض اوقات اس طرح کی جو ون ویلنگ کی جاتی ہے یا اس طرح کی جو رف ڈرائیونگ کی جاتی ہے، اس سے حادثے ہو کر بہت ہی خطرناک جو ہے وہ مطلب حادثے ہو جاتے ہیں اور اس میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. اللہ کرم فرمائے، اگر یہ مسلمان تھے تو اللہ تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت عطاری ہند بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرے میں سوال ہے کہ مدنی چینل پہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا یہ شعر پڑھنا صحیح ہے؟ کیا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا؟ براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر بغیر وسیلے کے اللہ اللہ کرو گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کا وسیلہ نہیں لوگے. یہ بتائیے کہ کوئی مطلب 1000 سال کی عمر پائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور نبی کا انکار کر دے کہ میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں مانوں گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو کیا اللہ ملے گا اس کو؟ کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے ہی نا ہم کو اللہ تک پہنچایا کس نے؟ اللہ کی پہچان کس نے کروائی؟ تو یوں مطلب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ مطلب بزرگوں کے طرح طرح کے معاملات ہیں کہ مطلب جو بغیر وسیلے کے، جیسے کسی بزرگ سے منسوب ہوئے بغیر، اس کا دامن تھامے بغیر اگر اوراد و وظائف بھی پڑھتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی. لیکن جب وہ کسی کی اجازت سے پڑھتا ہے تو بات بن جاتی ہے. دیکھیں نا، 2 آدمی ہیں، ایک مطلب شخص درود شریف پڑھ کر دم کرتا ہے کسی پر تو اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا درود پاک پڑھ کے دم کرتا ہے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ دم کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دم کرتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں کے پاس کارتوس ہے. ایک کارتوس ہاتھ سے مارتا ہے، بندے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک کارتوس جو ہے وہ نالی میں ڈال کے بندوق میں چلا کے پھر وہ ٹھا کرتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ کارتوس اور بلیٹ تو ایک ہی چیز ہے. تو سورۃ الفاتحہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن جس منہ سے نکلا نا، یہ دونوں منہ میں فرق ہے. ایک کا منہ گندا تھا، اثر نہیں ہوا. ایک کا منہ پاکیزہ تھا، اس کا اثر ہوا. ایک بندہ جو تھا وہ گناہگار تھا، اس کا اثر نہیں ہوا. ایک نیکوکار تھا، اس کا اثر ہوا. ایک بندہ صاحب اجازت تھا، اس کا اثر ہوا. ایک بندہ صاحب اجازت نہیں تھا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بزرگوں کی حکایتیں نہیں سنی آپ نے
کہ ادھر سلام پھیرا ادھر والے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرا ادھر والوں کو حافظ قرآن کر دیا. اس طرح کی کہتے ہیں. ویسے برسوں تک حفظ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ والے جو جھٹکے میں حفظ کروا دیں. اللہ والے جھٹکے میں منزلیں طے کروا دیں. میرے غوث پاک کی حکایتیں نہیں ہے، چور کو پکڑ کے قطب بنا دیا. قطب یہ ولی کی ایک قسم ہے. انہیں کتنی منزلیں طے کروا دی. چوری کرنے کے لیے آیا، ہاتھ پکڑا اور دے دیا کہ اس کو فلاں علاقے کا قطب بنا دو. تو وہ ایک کی جھٹکے میں عالم دین بھی ہو گیا. عالم جو نے اس وقت تک کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب عالم دین نہ ہو، تو عالم دین بھی بنا دیا، ولایت کا تاج بھی پہنا دیا اور قطب کا منصب بھی دے دیا. لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے یہ غوث پاک نے کیا. تو اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شعر اعلی حضرت کا یاد آ رہا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یعنی تم دامن مصطفیٰ چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کی کنجی ہے، جہنم کی چابی ہے. تو اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھیے شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، کسی اور شاعر کا ہے. یہ شعر اپنی جگہ پر درست ہے، اس کی تعویل موجود ہے، یہ وضاحتیں موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری، عرب امارات سے. پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامک میسیج اور اسلامک ویڈیوز ملتی ہیں. اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عنوان پر کئی بار جوابات دیے جا چکے ہیں کہ اسلامی ویڈیو، بلکہ صحیح بات ہے کہ دنیاوی ویڈیو بھی کئی بار اس میں ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اور شرعی گرفت ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ہمارے اپنے عیسائی بھائی بھی چلاتے رہتے ہیں، جن کو یہ چسکا لگا ہوا ہے نا سوشل میڈیا کا. علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو کہ یہ بھئی آ بھی گیا تو آدمی اس کو ڈیلیٹ کر دے، دوسرے کو نہ بھیجے، اور چڑھا دیتے ہیں. تو یہ اور اسلامک ویڈیو جس میں مسائل لکھے ہوں نا، اسلامی جو نظر آ رہا ہو، اب مسئلہ غلط نکلا تو اسلامی تو یہ کلپ ہوا ہی نہیں نا، تو غیر اسلامی ہوا. تو بنام اسلام جو مطلب ویڈیو ہو، تو یہ مطلب جب تک کسی سنی عالم سے کنفرم نہ کر لیں اس وقت تک اس کو دوسرے کو فارورڈ نہ کریں، ورنہ یہ غلط ہوا، آپ نے آگے چلایا تو گناہ، اور پھر یہ آگے پھیلتا چلا جائے گا، گناہ 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 گناہ، اگر آپ نے قصداً ایسا کیا تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے اس طرح کے نہ چلائیں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے جو کلپ چلتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو دیکھیں، یا جو مستند علماء اہل سنت ہیں ان کے بیانات کے بھی کلپ چلتے ہیں تو وہ سنیں. جو بھی شریعت کے مطابق علماء اہل سنت کے کلپ ہیں، دعوت اسلامی کلپ ہیں، وہی سنیں. اس کے علاوہ کسی کا بھی سوشل میڈیا پر نہ سنیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے. گمراہی کہہ کر نہیں آتی، کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم ڈھونڈیں گے آپ کو. خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات بیٹھ گئی دماغ میں تو طرح طرح کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اعمال پر حملے ہو رہے ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ مطلب کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو آیا وہ پڑھا اور آگے بڑھا دیا. نہیں، 112 بار پہلے سوچیں آگے بڑھانے سے پہلے، اور علماء سے رجوع کریں. نہیں سمجھ میں آتا، عالم نہیں ملتا، عالم سے رابطہ نہیں ہے، تو آپ پر ویسے بھی کون سا واجب ہے کہ اس کو آگے بڑھیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، عبد الجبار اتاری. باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ جن کے اوپر قضاء عمری کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ مدینہ شریف حاضری کے لیے، مکہ شریف مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک نماز کا 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے، اور مکہ شریف میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. تو اگر کسی کے اوپر زندگی کی 1,00,000 نماز ہوں گی تو مکے میں ایک نماز پڑھنے سے اس کی 1,00,000 قضاء عمری کا ثواب اس کو مل جائے گا، تو اس کا 1,00,000 کا قرض اتر جائے گا. اس معاملے میں رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ تعالی خیرہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد الحرام بلکہ پورے حرم میں، یہ حرم میلوں تک پھیلا ہوا ہے، تو اس میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے. مدینہ منورہ میں نیکی، ایک نیکی 50,000 نیکیاں ہیں، جبکہ گناہ 50,000 نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، ایک گناہ کا ایک گناہ. مکہ مکرمہ یعنی حرم میں، حدود حرم میں ایک گناہ کے 1,00,000 گناہ ہے. پورا مکہ پہلے تو حرم کی حد میں تھا، اب مکہ مکرمہ کی بھی توسیع ہو گئی ہے. مینا شریف، مزدلفہ شریف یہ تو حرم میں، عرفات حرم میں نہیں، عرفات حدود حرم سے باہر. یہ جو تنعیم مسجد عائشہ، چھوٹا عمرہ جس کو عوام بولتے ہیں، تو یہ مقام حرم سے باہر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ میں شہر میں داخل ہے نا، شہر میں اب داخل ہے. اس لیے اب پورا مکہ حرم میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا، پہلے تھا. تو حرم کی حدود کی ہر جگہ وہ باقاعدہ وہ نشانیاں ہیں، وہ بورڈ بھی غالباً لگے ہوتے ہیں ابتدا کے انتہا کے. تو یہ اپنی جو کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی حدود حرم کی نشاندہی کی گئی ہے، باقاعدہ مائلیج وغیرہ بھی اس میں بیان ہے. مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، بہت پیاری کتاب ہے. اگر ایک بار کھولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا کہ میں پوری کر لوں، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. تو یہ تو خرید لیں. تو اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی تو ساری قضائیں اتر گئیں، بلکہ اگر ایک کی ایک بھی پڑھی اور قضا کی نیت ہی نہیں ہے تو ایک کی بھی قضا نہیں اتری. تو اس طرح مطلب یعنی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کی ایک قضا کرنی پڑے گی. وہ ثواب 50,000 کا، ورنہ تو زندگی میں ایک نماز پڑھ لے بندہ، 5 نمازیں پڑھ لے ایک دن، فجر کی پڑھ لے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور سب کے 1,00,000 کا حساب لگا لے کہ زندگی بھر میں تو 1,00,000 نمازیں تو میں پڑھوں گا بھی نہیں، اتنا کہاں جیوں گا. تو ایک دن نماز پڑھ لی پھر ساری زندگی نمازوں کی چھٹی ہو گئی، معاذ اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسان رضا اتاری، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، درجہ ثالثہ. پیارے باپا جان، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے فنائی مسجد میں ایک لوہے کی سیڑھی ہے جس کے ذریعے مسجد کے اوپری حصے میں جاتے ہیں. اب ساتھ ہی جامعۃ المدینہ کی عمارت میں راستہ نکلتا ہے. اب کسی کو جامعۃ المدینہ کی عمارت میں جانا ہو تو کیا مسجد کو راستہ بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار شریعت میں تو یہی لکھا ہے کہ مسجد کو راستہ نہیں بنا سکتے،
اور یہ جامعۃ المدینہ خارج مسجد ہے اور اس میں داخلے کے راستے موجود ہیں، مسجد کے باہر راستہ موجود ہے، لیکن تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، چند قدم زیادہ چلنا پڑتا ہے، شاید اس لیے یہ سیڑھی پہ بھاگ کے چڑھ جاتے ہوں گے اور اندر چلے جاتے ہوں گے، پھر یہاں سے واپس نکل کر مسجد سے ہوتے ہوئے یہ نکل جاتے ہوں گے، تو اس لیے مطلب متبادل راستہ ویسے ہی موجود ہے۔ اصل راستہ جو جامعۃ المدینہ جانے کا ہے، کیونکہ جامعۃ المدینہ بظاہر تو مسجد کی عمارت میں لگ رہا ہے، لیکن یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، یہ خارج مسجد ہے، تو اس میں جانے کے لیے مسجد کو راستہ بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ قبر میں ایک منہ مبارک شریف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رکھ دینا، تو اس کا اس طرح وصیت کرنا کیسا اور اس پر عمل کرنا کیسا؟ کیا یہ منہ مبارک اس کو کوئی فائدہ اس سے پہنچ سکتا ہے قبر میں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی ہیں اور کاتب وحی تھے، تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی منہ مبارک کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اقدس کی، عصا شریف کی، کہ یہ تبرکات میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دیے جائیں، زبان پر یہ رکھ دیا جائے، آنکھوں پر وہ رکھ دیا جائے، اس طرح وصیت فرمائی تھی۔ تو تبرکات جو ہیں وہ قبر میں رکھ سکتے ہیں، اس پر تو فقہاء کرام نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یوں اگر کوئی منہ مبارک کی اپنے ساتھ وصیت کرتا ہے تو اس میں تدفین میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا انہوں نے دعا یہ کی کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، تو یہ کہ دعا میں کیا اتنی یہ کرنا چاہیے کہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، یا اس میں وسعت کرنی چاہیے؟ یہ انہوں نے دعا کی جی ہاں، یہ کہ وسعت کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا کیا تو حرج تو نہیں ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، یہ تو چھینک کا جواب الجواب ہے نا۔ تو یوں اگر اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ بھی جائز ہے، لیکن جتنوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا نا اتنوں کی نیکیاں ملیں گی، تو اس لیے اپنی مغفرت کی دعا بھی کرے، سامنے والے کی بھی کرے، اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے، تو جتنے مومنین کے لیے دعا کرے گا اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے صدقے اس کی دعا قبول بھی ہو جائے، اپنے لیے جو دعا مانگی، تو اس لیے دعا مانگنے میں بخل نہ کرے۔ ایک شخص نے بابا دعا بھیجی لکھی ہوئی، اور دعا کچھ یوں لکھی ہوئی تھی کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو کون سا گناہ ایسا ہے جو قبولیت دعا میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی؟ مجھے تو نہیں معلوم، ہر گناہ گناہ ہے، دیکھو گودام ہے، اب اس میں مطلب وہ آگ پھینکو یا چنگاری پھینکو، جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دو، وہ گودام کے لیے تو وہ ہے مضر، کوئی ایسی بھول نہیں کرے گا کہ چلو بھائی جلتی ہوئی سگریٹ تو ڈال دی، آگ نہیں بھائی تیلی مت جلانا، بلکہ نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے حساس جگہوں پر۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو خطرناک نہ ہو کہ وہ ایک ہی گناہ ہو سکتا ہے اس کو جہنم میں جھونک دے۔
دعا اور ساتھ میں توبہ بھی ہے نا کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعائیں میں قبولیت سے رکاوٹ ہیں. تو وہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یعنی بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کی خاص تخصیص ہے، جیسے حرام کا کھانا کہ وہ تو رکاوٹ بنتے ہیں. تو جو گناہ ہیں وہ ویسے ہی رکاوٹ ہیں. تو اب یہ ایک طرح سے توبہ ہے اس کی. تو جی 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 ہاں سمجھ گیا. توبہ خود دعا ہے، جی اللہ تعالیٰ سے عرض ہے. تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں جی ہے. جی مظلوم کا حق ادا کرنا ہوگا، پیسے لے لیے وہ دینے پڑیں گے، یا اس کو ڈانٹا ہے، مارا ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا تو اس سے معافی بھی مانگنی ہے. معافی مانگنے کی صرف کان میں سوری کہہ دیا یہ کافی نہیں ہوتا. جیسا اس کا دل دکھایا ایسے یعنی کہ بھرپور طریقے پر اسے معافی مانگی جائے کہ وہ معاف کر دے. جیسے یعنی کہ وہ بہت کچھ بیچارے کو پریشان کیا، سب کے سامنے ذلیل کیا، جھاڑا مارا، اور پھر وہ بولا چلا معاف کرنا، تو وہ ڈرتا ہے کہ نہ بولوں گا تو یہ پھر مجھے ستائے گا، تو بولے گا نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ معاف اس طرح تھوڑی ہو جائے گا آسانی سے. تو یہ کہ جیسا ستایا ویسا معافی کا انداز ہو. تو مدینہ اور السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، کہ اگر خفیہ گناہ ہے تو خفیہ توبہ، علانیہ ہے تو علانیہ گناہ. تو جتنوں کے سامنے جھاڑا تھا اتنوں کے سامنے معافی ہو، اور اتنوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے معافی مانگ لی. کان میں سوری کہہ دینا یہ مطلب اس سے کام چل نہیں جائے گا. یہ بہت مطلب مشکل معاملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہی کہ اب بھی تو ہمارا مطلب جو بھی ہے ہم مطلب ہے کہ اپنی لفظہ پائی سے کسی کو گرا دیں گے، لیکن کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بچ کے جائے گا. بات اصل میں یہاں بھی انصب کی تھی کہ بہتر کہ ایک شخص یہ کہے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. تو اگر بندہ یہی دعا کر لے یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، تو ہاں میرے سارے گناہ معاف. جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت، گناہوں کی مغفرت کی عرض کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی کی عرض کرے. یہ بھی عرض کر سکتا ہے. اور جیسے کہ اب کسی سے کوئی مطلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ گناہ ہو گیا، بدنگاہی ہو گئی، تو اب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا گناہ ہو گیا نا معاف کر دے، تو اس میں حرج کیا، بلکہ یہ واجب ہے اس کو کہ اس کا گناہ، اس گناہ سے توبہ کرے اور فوراً بلا تاخیر کرے. تاخیر کی توبہ میں گناہ کرنے کے بعد تو یہ پھر جدید گناہ ہوا اس کا. اب تاخیر کے گناہ کی بھی توبہ کرے، یہ فوراً توبہ کرنا واجب ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو گناہ تو کیے جاتے ہیں، اب وہ توبہ کیا کرتے ہیں. سبب کو ختم کرنے کا ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے. جب تک سبب ختم نہیں کیا جائے گا اس چیز سے خلاصی کیسے ہوگی. اب بھی ختم ہوگا کرے، اور گناہ سے بچنے کا بھی پکا ذہن ہو، عزم ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اب مثال کے طور پر کوئی داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اب وہ داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا ہے اور یہ ذہن میں ہے کہ میں نے کل بھی شیو بنانا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی نا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسخری ہوئی. حدیثوں میں اس طرح کی توبہ کو کہ گناہ کرنے کا بعد میں ارادہ ہے پھر بھی وہ توبہ کر رہا ہے کہ یہی گناہ کرنا بھی ہے اس کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہا ہے. دنیاوی مثال میں آپ کو دوں کہ کسی کو آپ نے گھونسا مارا اور سوری کہا، اور یہ پتہ ہے کہ ابھی دوسرے بار میں اس کو لات مارنی ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھوسا مار کے بولتا ہے توبہ سوری، پھر ابھی لات مارے گا، پھر بولے گا سوری، پھر چانٹا مارے گا سوری. تو جو مار کھا رہا ہے ذرا وہ بھی بولے گا میرے کو تو بیوقوف بنا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ یہ الفاظ نہیں لیے جائیں گے جو میرے بندے کے لیے کہ یہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے یہ کہا کہ مسخری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ حدیث میں ہے. تو اس لیے مطلب توبہ کرے تو اس وقت یہ شرط ہے کہ اس کے دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے یہ گناہ، تو توبہ قبول ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. یعنی یہ بھی ہو، ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اس توبہ پر اس کو شرمندگی بھی ہو
کہ میں نے یہ کیا کر دیا. ندامت ہو. بھلے رونا نہیں آتا تو رونا شرط نہیں ہے, ندامت ہو, شرمندگی, دل میں کیفیت تو ہو نا شرمندگی کی. یہ بھی شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے. اس گناہ کا اقرار بھی کرے کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے. اب اگر اقرار ہی نہیں کرتا پھر توبہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ دل میں یہ ہو کہ یہ ہو گیا ہے, یہ رونگ نمبر تو لگا ہے, گناہ تو ہوا ہی ہے, 100% یہ گناہ ہوا ہے, تو یہ تسلیم کرے اس کو. بعض لوگ تو گناہ کو تسلیم نہیں کرتے, کہ گناہ کی اس سے بات کی جائے نا تو یہ اس کے تعویلات دیتے ہیں, دلائل دیتے ہیں. وہ اس سے باتوں نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کھا جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دیا جا سکے اور جو تمہیں بچا سکے, جواب وہ تیار کرے. تو اللہ تعالیٰ کو جواب کون دے سکتا ہے؟ قیامت کا حساب کون دے سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے نا بابا, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے, کیا ہونا ہے وہاں تو اقرار کے بغیر چارہ یہ ہاتھ گواہی دے گا اس کو مارا تھا, آنکھیں گواہی دیں گی, بڑا پارسا بنتا تھا اور بدنگاہی کرتا تھا, زبان گواہی دے گی کہ جھوٹ بولتا تھا, لوگوں کو باتوں میں لے کر جھوٹی بات منوا لیتا تھا, سب زبان گواہ دے گی, آنکھیں گواہ دیں گی, کان گواہ دیں گے. بڑے گانے سنے اس نے, چھپ کے گانے سنتا تھا اور سب کے سامنے نیک بنتا تھا. یہ اور مطلب طرح طرح, یعنی پاؤں گواہ دیں گے, ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا. ہمارے اعضاء گواہی دیں گے, کیا کریں گے اس وقت؟ تو ابھی سچی توبہ نہ کرنے, عافیت تو اسی میں ہم سچی توبہ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جائیں, نمازی پکے بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اور دنیا, بے شک دنیا سے جو لینا ہے تو ہم صرف وہ لیں جس کا ہمیں شریعت نے جس کی اجازت دی, اور شریعت کے مطابق لیں بھلے لیں, اللہ اور برکت دے, اور لیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق, اس کو نہیں توڑنا ہے. رشوت دینے کی بات آئی نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. جھوٹ بولنے کی بات آئی کہ سودا پکا ہو جائے گا جھوٹ بولوں گا تو, اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرے 50 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, یہ 50 لاکھ چولہے میں گئے. ورنہ ہم نے یہ چولہے سے بچانے کے لیے اس کو گلے میں پہنا نا تو یہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. یہ نہیں چاہیے. جھوٹ بول کر 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ بھی نہیں چاہیے. عمارت بنانی ہے, پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے, اب اس میں کسی غریب مسکین کا حق ہے یا کسی بھی مسلمان کا, وہ اربوں پتی ہے کھربوں پتی ہے, اس کا حق ہے, لیکن وہ پلاٹ اس سے مطلب یہ نہیں کہ چھپا کر اس کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے, اصل مالک وہی ہے. اور اب وہ پلاٹ بک رہا اور آپ کو پتا ہے اور یہ آپ خرید رہے ہیں. ابھی تو پلازا بنا لیں گے, مرنے کے بعد اگر قبر میں یہ پلازا آپ کی لاش پہ رکھ دیا گیا تو کرو گے کیا؟ یہی پلازا جہنم میں آگ بن کر آپ کا محل بن گیا تو کیا کرو گے؟ سانپ اور بچھوؤں سے بھر گیا تو کسی کا حق تلف نہیں کرنا ہے. آپ کو بھلے مالدار بننا ہے بنو, لیکن صرف اور صرف 100% حلال طیب, ذرا بھی کسی کا حق نہیں مارنا, ذرا بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, ذرا بھی ملاوٹ نہیں کرنی ہے, ذرا بھی خیانت نہیں کرنی. ملاوٹ اسی صورت میں گناہ ہوگا جبکہ دھوکے سے دے دیا. اگر ملاوٹ ہے اور بتا دیا کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے, بھائی یہ جو چاول ہے نا میرے, اس میں نظر آتا ہے یہ فلاں چاول باسمتی چاول, لیکن اس میں ہر 10واں چاول جو ہے نا یہ میں نے وہ کمزور ڈالا ہوا ہے, فلاں چاول ڈالا ہوا ہے, ہر 10واں حصہ. پتہ نہیں چلے گا 10ویں چاول کا, لیکن یہ آپ کو بتانا ہے کہ ہر 10واں چاول جو ہے نا یہ اس میں وہ دوسرا ڈالا ہے, اور باقی یہ بھلے باسمتی ہے لگتا ہے لیکن ملاوٹ والا. یہ بتا دیں پھر بھلے بیچیں. وہ یہ جان کر خریدتا تو اب گناہ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے نا یہ. اب اگر یہ کسی کو دھوکے سے اگلا بیچ بھی رہا ہے تو اس کا جرم اب یہ گاہک پر ہے, تاجر پر نہیں ہے. یعنی ہول سیلر ہے, اس نے ہول سیل میں جو بیچا
وہ ملاوٹ والا تھا, اس کو بتا دیا گاہک کو کہ یہ یوں یوں یوں, میں ٹھیک ہے اوکے, تو یہ لے گیا. اب اگر وہ خدا نہ خواستہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ اس کا جرم ہے, آپ کا جرم نہیں ہے. تو یوں راستے ہیں مطلب گناہوں سے بچنے کے, ہم اختیار کریں تو نا. بابا 10واں چاول آپ نے جو ابھی فرمایا, میں مثال دی میں نے, نہیں میں مثال پر ہی آپ سے ایک سوال یہ تھوڑا سا بنتا ہے کہ اس میں کیا یہ اگر بتا دے کہ یہ اس میں 10 کلو چاول ہے, 10 کلو چاول میں مطلب کہ 5 کلو یا 6 کلو جو ہے نا یہ فلاں ہے, بقیہ جو 4 کلو ہے نا یہ مکس ہے, مختلف چاول مکس ہیں, اور اس میں اتنے والا بھی اتنے والا بھی ہے. کیا مطلب دیکھیں نا, جب ملاوٹ کی بھی اگر خبر دینی ہے تو کیا یہ 10 میں ایک چاول کا دانہ فلاں ہے یہ مثال دینی ہے؟ کیونکہ جب اس کو ملاوٹ والی چیز بیچنی ہے اور اس میں گناہ سے بچنا ہے تو آخر وہ کون سی مطلب کہ ایک احتیاطی کلام ہوگا کہ جس سے وہ گناہ سے بھی بچ جائے, اور اگر وہ ملاوٹ والا اگلا مال لینا چاہتا ہے تو اس کی ثواب دید کے اوپر ہے کہ وہ لے لے. تو کوئی ایسا مطلب مضبوط آپ کی طرف سے اگر جملہ ہو جائے نا, کیونکہ یہ 10 میں ایک دانہ ہے تو یہ بھی پکڑ لے گی قوم کہ اب 10 میں ایک دانہ تو کیسے پتا چلے گا چاول کا؟ پتا تو نہیں چلتا اس میں, لیکن یہ کہ وہ ایک میں نے مثال سمجھانے کی تھی. تو آپ یہ بتاتے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ باسمتی میں یہ جو 10 کلو ہے نا, اس میں آدھا کلو ہم نے وہ ٹوٹا مکس کر دیا ہے, ٹوٹے ہوئے چاول, تو یہ ہو گیا. یا ہم نے اس میں 1/4 کلو کنگنی اور 1/4 کلو یہ ٹوٹا مکس کیا ہے. جو مکس کیا ہو تو وہ بتا دے. اتنی مٹی بھی ہم نے اس میں ڈالی ہے, مٹیاں بھی جو ڈالتے ہوں گے, ارے بھائی یہ نئے چاول کو پرانے کر دیتے ہیں, اس کے بھی حصص ڈالتے ہیں, میں جالے بنا لیتے ہیں اس میں چاول میں, یہ پرانا چاول ہے, ہوتا نیا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. تو یہ بھی بتانا پڑے گا. دودھ ہے, اب دودھ میں تو خالص دودھ تو کہاں سے لائیں گے؟ اب تو شاید بھینس بھی خالص دودھ نہیں دیتی ہوگی, اس کو بھی انجیکشن لگاتے ہیں, دودھ بڑھا دیتے ہیں. لیکن خیر وہ اس کو ملاوٹ تو نہیں کہیں گے اس کو, کہ وہ نکل تو تھن سے ہی رہا ہے جو کچھ دودھ. تو دودھ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہمارے ہاں دودھ بھینس کا بکتا ہے, یہ بھینس کا 100% نہیں ہوتا, عام طور پر نہیں ہوتا. اس میں گائے کا دودھ مکس کرتے ہیں, بکری کا دودھ مکس کرتے ہیں. گائے کا دودھ اگر بیچنے جاؤ تو کوئی لے گا نہیں, بکری کا دودھ نہیں لے گا, چائے نہیں بنتی اس سے اچھی, گائے میں بھی اچھی نہیں بنے گی چائے. تو وہ بھینس کا دودھ ہمارے یہاں گاڑھا ہوتا ہے, تو اس میں بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ مکس کرتے ہیں, پلس پانی, اور پھر کوئی پتہ نہیں آٹا وٹا اور کوئی ترکیبیں کر کے وہ گاڑھا بھی بنا دیتے ہیں. اس کو کریم نکال کے کوئی مزید کو الٹی سیدھی چکناٹ بھی اس میں ڈال دیتے ہوں گے. تو یہ بہترین انداز میں یہ دودھ پیش کرنے والے کرتے ہیں. اب یہ اب بھی تو کر رہی ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تو یہ جو کچھ کیا نا, یہ سب ڈکلیئر اگر گاہک پر کر دیا نا کہ بھائی یہ دیکھو یہ جو 5 کلو دودھ ہے نا, اس میں آدھا کلو تو گائے کا ہے اور 1.5 کلو بکری کا ہے, اور مزید فلا میں نے اس میں کارنامے کیے ہیں, اور آدھا کلو پانی بھی ملایا ہے. یہ بتا دے تو اب جائز ہے. کون بتائے گا؟ اب یہ کو بورڈ تھوڑی لگائے گا بابا. تو پھر نہیں بتانا تو خالص بیچے, خالص دودھ بیچے تو بتانے کی ضرورت نہیں. دیکھو مطلب میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کو جنت میں جانا ہے, جس کو جہنم سے خود کو بچانا ہے, اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے, تو اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اپنے. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں نا, جو مطلب اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ نام مصطفیٰ پر میری جان بھی قربان ہے. جان قربان کرنے والے نوٹ تو قربان کر پہلے, حرام کی نوٹ چھوڑ, میں بولتا ہوں چل قربان بھی مت کر, حرام کی نوٹ کو دفع کر. تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اب میں کیا کروں یار. ہم فارمولہ ہی دے سکتے اور کیا کر سکتے ہیں, ڈنڈا لے کے کسی کو منع تو نہیں سکتے. لیکن دیکھو نا, یہ خوف خدا والے لوگ نہ ہوتے تو اللہ کے گھر میں آ کر یہ بھی اتنی دیر سے کیوں بیٹھے ہوئے اتنے سارے. اچھا مدنی چینل پر جو بیٹھے ہوں گے وہ ظاہر اللہ اور رسول کے ماننے والے ہوں گے, خیر غیر مسلم بھی ہم کو سنتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں غیر مسلموں کے دل میں چوٹ کر جائیں کہ ان کا اسلام ملاوٹ سے منع کرتا ہے, ان کا اسلام
دھوکے سے منع کرتا ہے، ان کا اسلام لوگوں کو ستانے سے منع کرتا ہے، اور حقیقت ہے. تو ان کے دل یوں تو چوٹ کھاتے ہیں. اور جب بارہا ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلم مدنی چینل دیکھ کر کال کرتے ہیں نا مدنی چینل کو کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اصل مسلمانوں نے، ایک تعداد مسلمانوں کی جنہوں نے غیر مسلموں کو بدظن کیا ہوا ہے اپنے کردار سے، ملاوٹوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، مارا ماری سے، ظلم و ستم سے بدظن کیا ہوا ہے. تو جب ان کو پتا چلتا ہے نا کہ یہ ایک چینل ایسا نکل آیا ہے ان لوگوں میں کہ جو اسلام کی سچی تصویر بتاتا ہے اور اپنے مسلمانوں کی یہ غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، تو یار یہ واقعی کہ اسلام کی حقیقت جو ہے وہ درست ہے. اور یہ جو مسلمان جو ہے نا، یہ اکثریت جو ہے ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اسلام میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، بگاڑ کا تصور بھی نہیں ہے. تو یوں وہ الحمدللہ دامن اسلام میں آ جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے جن پر کرم ہو جائے. اور بے شمار مسلمان بھی جو بگڑے ہوئے ہیں، کیا وہ ان کی اصلاح نہیں ہوئی یار؟ یہ اتنے بیٹھے ہوئے نا، داڑھی کا کہاں تصور تھا اتنا مسلمانوں میں اس دور میں. رکھیے نا نماز، کتنے بے نمازی جو جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے آج امامتیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں. کل تک بے نمازی تھے، تہجد پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو فجر کے لیے صدائے مدینہ لگا کر جگانے والے بن گئے، گلی گلی سنتوں کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ جیل خانوں میں قیدی جو مارا ماری کر کے یا فائرنگ کر کے یا بہرحال بندے گرا کر اور یہ اندر چلے گئے، پھر جا کر ہماری اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. اپنے تو جیلوں میں بھی کئی جگہ کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، تو کتنے قیدی باہر آ کر نہیں مبلغ بن گئے. کل تک دہشت پھیلا دیتے تھے، آج وہ شریف بن کر سنتوں کی اور نیکی کی دعوت دے رہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اپنے سمجھا رہے ہیں، جس کے نصیب میں وہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کے آگے وہ غمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں. شیر غران ستوت لاکھوں سلام. غوث اعظم ایمان ہو تو کاملوں کا، غوث اعظم ایمان ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے مرشد ہیں عطار، 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 میرے مرشد ہیں عطار. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.